لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللہ کا نبی تو یہ کہہ رہا ہو کہ تم قبرستان میں جاؤ، اس سے کہ قبرستان کی زیارت کی برکت سے تمہیں تمہاری موت یاد آئے گی، تمہیں آخرت یاد آئے گی اور تمہیں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی. نبی کی سچی زبان تو یہ کہہ رہی ہو، مگر ہم اپنے دلوں کو پاتے ہیں کہ قبرستان میں جاتے ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی، ہم قبروں کو دیکھتے ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی، ہمیں قبرستان میں جاتے ہیں دنیا سے بے رغبتی نہیں ہوتی، ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اب ذرا دکان کے معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے، فیکٹری کے معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے اور کچھ آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے، مجھے بھی ایک دن آ کر کے یہاں سونا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا نبی تو یہ کہہ رہا ہو کہ جو شخص ابھی قبرستان میں جائے گا اسے اپنی موت یاد آئے گی، دنیا سے اسے بے رغبتی پیدا ہوگی، اس کے باوجود بھی ہم قبرستان جاتے ہیں، ہمیں نہ اپنی موت یاد آتی ہے نہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، تو ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے ہوں گے، ہم کتنے بگڑ گئے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی یاد کا ایک نسخہ بتایا اور دنیا سے بے رغبتی کا ایک نسخہ بتایا. اس نسخے کو استعمال کرنے کے باوجود بھی قبرستان میں جاتے ہیں ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی، قبرستان میں جاتے ہیں دنیا سے کسی قسم کی بے رغبتی پیدا نہیں ہوتی. بہت غور و فکر کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، بہت غور و فکر کی ضرورت ہے، بہت غور و فکر کی ضرورت ہے. اور یہ موضوع میرے بھائیوں میں نے اس لیے اٹھایا ہے کہ جب ہم جنازوں میں جاتے ہیں، جنازوں میں تو میں سچ کہتا ہوں میرے بھائیوں، سچ کہتا ہوں، اتنا دل دکھی ہوتا ہے، اتنا دل کو رنج ہوتا ہے، اتنا دل کو غم ہوتا ہے کہ میں آپ کو سچ کہتا ہوں میری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مرنے والے کے مرنے کا مجھے اتنا غم نہیں ہوتا جتنا لوگوں کے قبرستان میں جانے کے بعد بھی الیک سلیک اور دنیا کی گفتگو اور ہنسنے مسکرانے کو دیکھ کر غم ہوتا ہے. مرنے والے کے مرنے پر اتنا غم نہیں ہوتا جتنا لوگوں کے قبرستان میں جانے کے بعد بھی کھل کھلا کر ہنسنے سے غم ہوتا ہے. گھروں میں رہ کر تو ہمیں موت یاد آتی ہی نہیں، لیکن قبرستان میں ہے، سامنے جنازہ ہے، جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، جنازے کو دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے دلوں میں کسی قسم کا غم پیدا نہیں ہوتا، اس کے باوجود ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ آج یہ جا رہا ہے کل اسی طرح میں بھی جانے والا ہوں. یا صاحبی لا تغترر بتنعم فالعمر ينفد والنعيم يزول اذا حملت على القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول. اے میرے ساتھی لا تغترر بتنعم، جانے والے کے جنازے کو دیکھ کر دھوکے میں مت پڑ، یہ مت سمجھ کہ یہ تو بیمار تھا اس لیے چلا گیا میں تو تندرست ہوں، یہ مت سمجھ کہ یہ بوڑھا تھا اس لیے چلا گیا میں تو جوان ہوں. نہیں، موت تمیز نہیں کرتی جوان اور بوڑھے کے درمیان، موت تمیز نہیں کرتی مالدار اور غریب کے درمیان، موت تمیز نہیں کرتی بیمار اور تندرست کے درمیان، موت تمیز نہیں کرتی چھوٹے اور بڑے کے درمیان، موت تمیز نہیں کرتی بادشاہ اور رعیت کے فرد کے درمیان، موت تمیز نہیں کرتی جاہل اور عالم کے درمیان، موت تمیز نہیں کرتی مسلم اور کافر کے درمیان، موت تمیز نہیں کرتی شیخ اور مرید کے درمیان، موت تمیز نہیں کرتی نبی اور امتی کے درمیان. موت جب آتی ہے دبوچ لیتی ہے، گردن پکڑ لیتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کی گردنوں کو مروڑ دیتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کی کمروں کو توڑ دیتی ہے، اور جو کمکموں کے ساتھ اور لائٹ اور بجلیوں میں عیاشی میں رہتے تھے، موت ایک ہی لمحے میں انہیں قبر کے اندر اتار کر گڑھے میں پھینک دیتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں سوچو جب کسی کا انتقال ہو تو اپنی موت کو سوچو، کسی کا انتقال ہو تو اپنی موت کو سوچو. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے، ایک صاحب ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، وہاں سے جنازہ گزرنے لگا. ان صاحب نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا جنازہ ہے، اور اگر تجھے یہ بات ناگوار گزر رہی ہے تو پھر یہ میرا جنازہ ہے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دوسروں کے جنازے کو دیکھ کر اپنے جنازے کی فکر کرو.
یہ جنازہ جو جا رہا ہے یہ تجھے تنبیہ کر رہا ہے کہ جس طرح یہ جا رہا ہے تو بھی ایک دن جائے گا. یہ بھی تیری طرح اکڑ کر چلنے والا تھا, یہ بھی تیری طرح کبھی بیمار نہ ہونے والا تھا, یہ بھی تیری طرح ایک وقت جوان تھا, یہ بھی تیری طرح ایک وقت عیاشی کی زندگی گزار رہا تھا, یہ بھی ایک وقت محفلوں میں بیٹھ کر کھلکھلا کر ہنس رہا تھا, یہ بھی تیری طرح دنیا میں مشغول تھا اور منہمک تھا. آج جس طرح بے حس و حرکت جنازے میں پڑا ہوا ہے اور لوگوں کا محتاج ہے, اور آج جس طرح لوگ اسے 6 گز کے 6 فٹ کے گھڑے میں اتارنے کے لیے جا رہے ہیں, ایک دن تیرے اوپر بھی آنے والا ہے کہ تو بھی اسی طرح جا رہا ہوگا. موت آہستہ آ کر یہ بولی, اب چلو ساتھ میرے اے بھائی, حکم رب سے تمہیں لینے آئی, اب چلو ساتھ میرے اے بھائی. جا کے مٹی میں سونا پڑے گا, تکیا بستر بھی مٹی کا ہوگا, کیڑے کھائیں گے لاش تمہاری, اب چلو ساتھ میرے اے بھائی. ساتھ جائے گی نہ مال و دولت, ان کو ہو جائے گی تم سے نفرت, ساتھ جائے گی نیکی برائی, اب چلو ساتھ میرے اے بھائی. جانا ہے میرے بھائیوں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, کسی کو پتا نہیں ہے کہ موت کس وقت آنے والی ہے. موت یقینی مگر موت کا ٹائم کسی کو پتا نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, کسی کو پتا نہیں کہ موت کب آنے والی ہے. سامان 100 برس کا ہے, 100 برس کا سامان اکٹھا کر رکھا ہے. ارے اتنا اکٹھا کر رکھا ہے کہ دین کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو سننے میں یہ آتا ہے کہ مولوی صاحب اتنا اللہ نے دے رکھا ہے کہ میری تو 7 پیڑیاں کھائے گی. آپ کس عذاب کی بات کر رہے ہیں اور اللہ کی کس پکڑ کی بات کر رہے ہیں؟ 7 پیڑیاں کھا سکے اتنا مال جمع کر رکھا ہے, مگر میرے بھائی جب وہ آئے گا اپنے وقت مقررہ پر نہ 1 سیکنڈ تمہیں مہلت دے گا, وہ روح نکال کر اللہ کے دربار میں تمہیں کھڑا کر دے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا حال کچھ عجیب سا ہے کہ قبرستان میں جاتے ہیں وہاں بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی. قبرستان میں جاتے ہیں مردے کو دیکھتے ہیں پھر بھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی. جنازے کو اٹھاتے ہیں پھر بھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی. قبر کے پاس کھڑے ہیں پھر بھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی. مردے کو قبر میں اتارتے ہیں پھر بھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی. مٹی ڈالتے ہیں, منہا خلقناکم, اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا, وفیہا نعیدکم, اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لے جائیں گے, ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اسی سے قیامت کے دن دوبارہ کھڑا کر کے ہمارے دربار میں لائیں گے. یہ پڑھتے ہیں, مٹی ڈالتے ہیں, مگر ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی. دائیں طرف دیکھتے ہیں قبریں, بائیں طرف دیکھتے ہیں قبریں, آگے دیکھتے ہیں قبریں, پیچھے دیکھتے ہیں قبریں, مگر ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی. دیکھتے ہیں کہ اکڑ کر چلنے والا آج کیڑوں کی غذا بن چکا ہے. دیکھتے ہیں کہ تکبر کی زندگی گزارنے والا آج اندر قبر میں سڑ رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ یہاں غریب اور امیر دونوں برابر, یہاں بڑا اور چھوٹا دونوں برابر, یہاں بادشاہ اور رعیت کا فرد دونوں برابر, یہاں سب برابر, سب برابر. اندر وہی کام آئے گی چیز جو اس نے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی رضا کے لیے آگے بھیجی ہوگی. ان سب کے باوجود میرے بھائیوں ہمارے دل اتنے زیادہ سخت ہو گئے ہیں کہ قبرستان میں 1 گھنٹہ گزارنے کے باوجود بھی ہمارے دل پر یہ خیال دستک نہیں دیتا کہ ایک وقت میرا بھی آنے والا ہے, میری بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی, مجھے بھی قبر میں اتارا جائے گا, مجھے بھی ٹنوں مٹی میرے اوپر ڈال کر لوگ گھروں کی طرف رخصت ہو جائیں گے, تنہا چھوڑ دیں گے, اور میں اور فرشتے اکیلے رہ جائیں گے. مجھ سے سوال کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ زندگی کے 1 سیکنڈ کا حساب لے گا. اگر میری اچھائی نہیں ہے, برائی ہی برائی ہے, میرے اوپر سانپ مسلط کیا جائے گا, آگ مسلط کی جائے گی, مجھے دونوں طرف سے قبر بھینچے گی, یہاں تک کہ میری بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جائے گی, میرے اوپر عذاب مسلط کیا جائے گا, جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی, وہاں سے لو کی طرح گرم گرم ہوا آتی رہے گی, اور یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا. ایک لمحے کے لیے یہ خیال نہیں آتا کہ اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں, اب تک میری زندگی کیسی رہی ہے, مستقبل میں میری زندگی کیسی رہنی چاہیے, اللہ سے توبہ کریں, استغفار کریں. کچھ نہیں میرے بھائیوں. قبرستان جاتے ہیں ایک رسم کے طور پر جاتے ہیں, قبرستان جاتے ہیں منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں, قبرستان جاتے ہیں صرف اس لیے جاتے ہیں کہ اس میں ہمیں جانا پڑتا ہے, ورنہ جہاں تعلقات نہیں ہوتے وہاں فارغ ہونے کے باوجود بھی آدمی قبرستان میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا.
اس لیے میرے بھائیوں اس کی طرف ذرا توجہ کرو. قبرستان میں جانے کا ہمارے محبوب نے حکم فرمایا ہے. کیوں؟ جاؤ قبرستان فإنها تذکرکم الموت، اس لیے کہ قبرستان میں جانا تمہیں تمہاری موت یاد دلائے گا. اگر قبرستان میں جانے کے باوجود بھی ہمیں ہماری اپنی موت یاد نہ آئے تو سمجھو کہ کچھ گڑبڑ. اور وتزہدکم الدنیا، قبرستان میں جاؤ گے تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی. اگر دنیا سے بے رغبتی پیدا نہ ہو تو سمجھو کہ گڑبڑ. ہمارے دل سخت اس لیے کہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، فلم پہ بیٹھتے ہیں، ویڈیو پہ بیٹھتے ہیں، سینما میں جاتے ہیں، کلبوں میں جاتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، گانا بجانا سنتے ہیں، قوالی سنتے ہیں، اور غیبت کی محفلیں، تہمت کی محفلیں، شراب کی محفلیں، ڈرگ کی محفلیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. ان سب بری صحبتوں کی وجہ سے دل پر تہ کے تہ جم گئے ہیں گناہوں کی آلودگی کے. اس وجہ سے دل ایسا سخت ہو گیا ہے کہ بڑے سے بڑا واقعہ بھی ہمارے سامنے آ جائے دل پر اثر نہیں کرتا. اس لیے مسجدوں میں آؤ، نمازیں پڑھو، تعلیموں میں بیٹھو، علماء کی صحبت اختیار کرو، اپنا وقت دینی تحریکات میں لگاؤ، گھروں کو چھوڑو، نکلو باہر اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بڑائی کو سنو، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنو، اللہ کے فرمان کی باتوں کو سنو، اور میرے بھائیوں قبر کو سنو، حشر کو سنو، جنت کو سنو، جہنم کو سنو، تاکہ ان اعمال کی برکت سے دل کے اوپر سے تہ جو جم گیا ہے وہ آہستہ آہستہ اترتا جائے اور پھر دل اس قابل ہو جائے کہ جب اس کے سامنے قبر رکھی جائے تو نرم پڑ جائے، اس کے سامنے جب کسی مردے کا ذکر کیا جائے تو نرم پڑ جائے، اس کے سامنے جنازہ آ جائے تو نرم پڑ جائے. اپنے دل کی کیفیت کو بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.